الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ میری گفتگو کا موضوع ہے کرونا کے بعد کی دنیا۔ وہ تعفن ہے کہ اس بار زمیں کے باسی، وہ تعفن ہے کہ اس بار زمیں کے باسی، اپنے سجدوں سے گئے رزق کبانے سے گئے، دل تو پہلے ہی جدا تھے یہاں بستی والو، دل تو پہلے ہی جدا تھے یہاں بستی والو، وہ قیامت ہے کہ اب ہاتھ ملانے سے گئے۔ حضرات، فی الحال جس وبا سے پوری دنیا کو واسطہ ہے، ہر کوئی فکر مند اور پریشان ہے، اور اسی کی وجہ سے ہم لوگ گھروں میں قید ہیں۔ یہ دراصل صرف ایک ایسے جرثومے کی کارستانی ہے جس کا سائز 80 نینو میٹر سے، یعنی 1 ملی میٹر کا 10 لاکھواں حصہ، بلکہ اس سے بھی کم۔ کرونا کیا ہے؟ یہ مین میڈ ہے، یہ چین سے آیا ہے۔ شروع میں کچھ ایسا ہی سمجھا گیا، اور اسی لیے ٹرمپ نے اسے چائنا وائرس کہا، پھر کہا گیا کہ یہ یورپ سے آیا ہے۔ مگر یہ یورپ میں کیسے پیدا ہوا؟ یہ قیاس آرائیاں ہیں جو کرونا وائرس کے بارے میں جاری ہیں۔ پہلے کہا جانے لگا کہ یہ مین میڈ ہے، پھر کہا جانے لگا کہ نہیں، مین میڈ نہیں، پھر کہنے لگے کہ یہ لیونگ ہے، زندہ ہے، پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ مردہ ہے اور طفیلی ہے، پیراسائٹ ہے۔ تو کرونا کے حقیقت کے بارے میں سائنس اس کی حتمی شناخت نہیں کر سکی۔ پھر سائنس کی بے بسی ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی ویکسین ایجاد ہو رہی ہے۔ پہلے کہا 2 ہفتوں میں، پھر کہا 4 ہفتوں میں، اب کہتے ہیں کہ 1 سال لگ سکتا ہے۔ بہرحال کرونا کی جو خطرناکیت ہے اس کا کسی حد تک اندازہ تو ہم کو ہے، مگر لندن کے امپیریل کالج کی ایک ریسرچ کے مطابق اگر کورونا کو پھیلنے سے نہ روکا گیا تو امریکہ میں 22 لاکھ اور برطانیہ میں 5 لاکھ اموات واقع ہو سکتی ہیں، اور اگر اس وائرس کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا تو برطانیہ اور امریکہ کی 80% آبادی کرونا کی لپیٹ میں آ سکتی ہے۔ سر دست رائٹ ناؤ میرے پاس کرونا سے متاثرین کی تعداد وہ میرے سامنے ہے۔ فی الحال پوری دنیا میں 34,01,231 لوگ اس سے متاثر ہیں، اور 10,81,689 لوگ شفایاب ہو چکے ہیں، اور 2,39,604 لوگوں کی اموات ہو چکی ہے۔ اس کو ہم پرسنٹیج وائز دیکھیں تو کرونا کے متاثرین کی تعداد پوری دنیا کی آبادی کا 0.044% ہے۔ جتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں اس میں سے 31.8% شفایاب ہو چکے ہیں، اور 7.04% موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ اس کرونا کے معاشی اثرات، بلکہ اس کی وجہ سے لائی ہوئی معاشی تباہی کا ہمیں بخوبی اندازہ ہوگا۔ امریکہ جو دنیا کا انتہائی ترقی یافتہ ملک ہے، اس میں صرف پہلے مہینے میں 1,70,00,000 لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ اٹلی میں چوریاں شروع ہو چکی ہیں۔
عالمی مالی معیشت کا والیوم 4 to 5% سکڑنے کا امکان ہے اور دنیا میں 90 کروڑ لوگ بے روزگار ہوں گے، ایسا اندازہ قائم کیا گیا۔ جے بی مارگن کے مطابق کرونا کی وجہ سے 5 ٹریلین ڈالر 5 کھرب ڈالر کا نقصان عالمی معیشت کو پہنچے گا۔ بلومبرگ جو ایک اقتصادی میگزین ہے، اس کا کہنا ہے کہ یہ تاریخ کا گریٹسٹ ڈپریشن ناٹ ریسیشن ثابت ہوگا۔ ورلڈ بینک کے اندازے کے مطابق دنیا کی آدھی آبادی بدترین غربت کا شکار ہوگی اور اکنامسٹ میگزین کا کہنا ہے کہ کاغذ کی کرنسی کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے۔ امریکہ میں تیل کی منڈی کریش ہو چکی ہے۔ تیل کی وجہ سے دنیا کو زیر و زبر کرنے والے آج خود زیر و زبر ہو رہے ہیں۔ اس کے جو نظریاتی اثرات ہیں وہ بھی نمایاں طور پر محسوس کیے جا رہے ہیں۔ دی اکنامکس ٹھی کے مطابق ایک ریسرچ کی گئی ہے اور اس ریسرچ کا موضوع ہے ری انوینٹنگ لبرلزم فار دا 21st سینچری، یعنی 21ویں صدی کے لیے لبرلزم کی تشکیل جدید۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مادر پدر آزادی لبرلزم کا نظریہ اب دم توڑ رہا ہے، اسی لیے اس کے احیاء کی اور اس کے تشکیل جدید کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ اسی طرح کچھ اور کتابیں منظر عام پر آئی ہیں۔ ریٹریٹ آف ویسٹرن لبرلزم، مغربی لبرلزم کی پسپائی، ہیز دا ویسٹ لاسٹ اٹ، کیا مغرب نے لبرلزم کو کھو دیا ہے، از ڈیموکریسی ڈائنگ، واٹ از کلنگ لبرلزم۔ یہ مختلف مقالات اور ریسرچز ہیں جو لیٹسٹ جاری ہیں۔ اس ضمن میں ایک اندازہ یہ کیا جا رہا ہے کہ چائنا کو عروج حاصل ہوگا، چین کو عروج حاصل ہوگا۔ فائنینشل ٹائمز کے کالم نگار گیڈین ریکمین کا کہنا ہے کہ امریکہ کا معاشی اور سیاسی نظام دونوں ہی لڑکھڑا رہے ہیں، جبکہ چینی حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس نے وائرس کی ترسیل کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے۔ چین اور امریکہ کا موازنہ کریں تو یہ واضح طور پر ممکن ہے کہ کووڈ-19 طاقت کی امریکہ سے چین منتقلی کا سبب بن سکتا ہے، یعنی وائرس طاقت کی تبدیلی کا سبب بن سکتا ہے۔ وسیع پیمانے پر بات کی جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ امریکی بالادستی کا خاتمہ یقینی اور ناگزیر ہے۔ ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ امریکی کرنسی دنیا کا اعتماد کھو دے گی۔ یہ گیڈین ریکمین کا سٹیٹمنٹ ہے جو میں نے آپ کو سنایا۔ اور تازہ ترین کل ہی کی خبر ہے کہ چائنا نے یوان میں یعنی اپنی کرنسی میں تجارت کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے، اور گارجین کا کہنا یہ ہے کہ اس سے عالمی معیشت میں زبردست زلزلہ آئے گا۔ چائنا کو لوگ کورونا کو کنٹرول کرنے اور معیشت کے تسلسل کو برقرار رکھنے اور کامیابی کی علامت کے طور پر سمجھتے ہیں، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ چائنا کی معیشت بھی لڑکھڑا رہی ہے۔ اس کی صنعتی پیداوار انڈسٹریل پروڈکٹس میں کمی 3% ایکسپیکٹڈ تھی، مگر اب 13% ہوئی ہے۔ اس کی ریٹیل سیل خوردہ فروشی میں بھی 3% لاس ایکسپیکٹڈ تھا، مگر وہ 20% تک جا پہنچا، 20% تک جا پہنچا۔ اس کی فکسڈ ایسٹ انویسٹمنٹ 4% لاس ایکسپیکٹڈ تھا، مگر 24% ہوا۔ اب اس کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا میں کیا اتھل پتھل ہو سکتی ہے اور اس کے کیا مضمرات ہیں، چند نکات اس ضمن میں پیش خدمت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا بائی پولر نہیں رہے گی، یا تو ٹرائی پولر بنے گی چائنا کے انکلوژن کی وجہ سے، یا پھر ملٹی پولر ورلڈ بنے گا۔ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ کی ریاستیں متحد رہ پائیں گی یا نہیں۔
ڈونلڈ ٹرمپ اور ریاستوں کا کورونا وائرس کے بارے میں اختلاف بہت گہرا ہے. اسی طرح یورپی اتحاد باقی رہے گا یا نہیں ہم نہیں کہہ سکتے. کیا دنیا کو ایک نیا بیانیہ دیا جائے گا؟ جس طرح 9/11 کے بعد وار آن ٹیرر کا بیانیہ نیریٹو دیا گیا تھا، کیا پوری دنیا کی میڈیا کو استعمال کر کے یا کنٹرول کر کے ایک نیا بیانیہ دیا جائے گا؟ وار آن کرونا، اسٹے ہوم، اسٹے سیف. کرونا سینسٹیوٹی، کرونا کے سلسلے میں حساسیت will get top priority. Concentration of science and monopoly of science, its rise to the extent of dictation mode will come up. یعنی سائنس جو ہے وہ وائرس کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں اپنی توانائیوں اور صلاحیتوں کو مرکوز کرے گی، اور اس فیلڈ میں سائنس کی مونوپولی کو ہائی لائٹ کیا جائے گا، اور اتنا زیادہ وہ ایسے موڈ میں آ جائے گی کہ دنیا کو ڈکٹیٹ کرے گی. یعنی سائنٹیفک فائنڈنگز حالانکہ وہ ٹیمپرری نوعیت کی ہوتی ہیں، لیکن اس کا ملکہ یا اس کا قبضہ دنیا پر اتنا ہو جائے گا کہ وہ ڈکٹیشن موڈ میں آ جائیں گے. دنیا کی طاقت کس کے پاس ہوگی؟ امریکہ کے پاس تو نہیں ہوگی، تو کیا چائنا کے پاس ہوگی؟ رشیا کے پاس ہوگی؟ کیا کسی کنٹری کے پاس ہوگی؟ یا پھر ایک مسٹیریس نیو ورلڈ بنے گا؟ انسٹیڈ آف دیر بینگ اے ڈکلیئرڈ پاور آف سینٹر، دیر ول بی فارمیشن آف ورلڈ موورس. اور جب وہ مزید نمو پائیں گے، جب وہ اپنی وہ قوتیں، وہ نادیدہ قوتیں، وہ مؤثر قوتیں اگر اور طاقت پائیں گی، تو the world movers may turn into world shakers if the things proceed according to their whims and wishes. کرونا کے سلسلے میں بے احتیاطی کرنے والا انسان انسانیت کا بدترین دشمن سمجھا جائے گا. کرونا کے پیشنٹ کا اسٹگمیٹائزیشن ہوگا، اس کو اچھوت بنایا جائے گا، اور جو کوئی احتیاطی تدابیر کے سلسلے میں لاپرواہی کرتا پائے گا اس کو مارنا ثواب سمجھا جائے گا. فی زمانہ زیادہ تر ایجادات دفاعی شعبے میں ہو رہی ہیں، تو کیا پوسٹ کرونا ورلڈ میں زیادہ تر تحقیقات اور زیادہ تر ترقی ہیلتھ سیکٹر میں ہوں گی؟ اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ صحت کو ترجیح دی جائے گی. انسان کا انسان سے فاصلہ رکھنے کی وجہ سے آٹومیشن میں اضافہ ہوگا، ورک فرام ہوم کلچر فروغ پائے گا، آن لائن کلاسز، آن لائن ایجوکیشن، آن لائن ایگزامس، آن لائن کانفرنسز، آن لائن بزنسز. یہ ہو سکتا ہے پوسٹ کرونا ورلڈ. ورچوئلائزیشن ہو جائے گا، ورچوئل میٹنگز، ورچوئل فیسٹیولز، حتیٰ کہ ورچوئل ورشپس. انٹرنیٹ کے اس بے تحاشا استعمال کی وجہ سے کیا 5G کی بھرپور ڈیمانڈ پیدا نہیں کی جائے گی، اور پھر اس کو پورا کر کے نگرانی یعنی سرویلنس میں اضافہ نہیں کیا جائے گا؟ کیا صحت اور طب کے نام پر پہلے سروے ہوگا، ڈیٹا کلیکشن ہوگا، ڈیٹا انالیسس ہوگا، کلاسیفیکیشن ہوگا، دنیا کا کلاسیفیکیشن ہوگا، دنیا کو مختلف زونز اور ڈویژنز میں بانٹ دیا جائے گا وتھ ریسپیکٹ ٹو وائرس، وتھ ریسپیکٹ ٹو ہیلتھ کنڈیشن. کیا انڈیویجول آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوگا؟ کیا مانیٹرنگ نہیں کی جائے گی؟ اور کیا عالم انسانیت کی صحت کے نام پر تھریٹ پرسیپشن نہیں کیا جائے گا، اور جو آگے بڑھ کر پروفائلنگ کی شکل اختیار نہیں کر لے گی؟ کیا کرونا کے آڑ میں
ایک واحد عالمی مرکز کا قیام خارج از امکان ہے۔ ڈوبتی معاشی اقتصادی حالت، دم توڑتا سرمایہ دارانہ نظام، کیا ایسے میں سودی نظام باقی رہ سکے گا یا لڑکھڑا کر زمیں بوس ہو جائے گا؟ امریکہ کے مشہور اسکالر اور دانشور یہ کہتے ہیں کہ اس وبا کے ٹلنے کے بعد دنیا میں دو تبدیلیاں آ سکتی ہیں، یا تو لوگوں کے تحفظ کے نام پر آمریت کا شکنجہ اور کس دیا جائے گا، یا پھر عالمی سماج کو اندھے منافع کے وائرس سے آزاد کر کے ایک زیادہ انسان دوست سماج کی تعمیر کی تحریک زور پکڑ جائے گی۔ فی الحال امکانات 50-50 ہیں۔ اسی طرح نوم چومسکی کہتے ہیں، ہم تاریخ کے انتہائی تاریک دور سے گزر رہے ہیں، مگر ٹرمپ اور ان کے اطراف کے لاڈلے نہیں جانتے کہ ہم پاتال کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ شاید کرونا وائرس کے بعد کی دنیا کے لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ انہیں کس طرح کی ایک نئی دنیا کی ضرورت ہے۔ بل گیٹس جو طبی ریسرچز کے سلسلے میں اچھے پروجیکٹس کے لیے، بڑے بڑے پروجیکٹس کے لیے مشہور ہیں اور بلینز آف ڈالر وہ اسپینڈ کرتے ہیں، انہوں نے اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ کرونا تو قدرتی ہے، اٹ از نیچرل۔ البتہ کرونا کے بعد آنے والی وبائیں مزید ہلاکت خیز ہو سکتی ہیں بیکاز آف بایولوجیکل ٹیررزم، یعنی وہ شیطانی دماغ جو آج اسلحے اور بمباری کے ذریعے سے لوگوں کو تباہ کر رہے تھے، ان کا اس شیطانی دماغ کا ڈائیورژن بایولوجیکل ویپنز کی طرف جا سکتا ہے، اس کا قوی امکان ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا کو وبائی امراض کے لیے تیاری کرنی ہوگی جیسے جنگ میں محفوظ رہنے کے لیے کی جاتی ہے۔ گویا کہ پوری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ حیات انسانی کے وجود کا مسئلہ ہے، صحت انسانی کے وجود کا مسئلہ ہے، اور اس کو ہر قیمت پر اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ اور صحت سے مراد وائرس سے حفاظت، دوسری بیماریوں کا ذکر نہیں ہے، بھوکمری کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بل گیٹس ایک اسپیسیفک ذہن، ایک اسپیسیفک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بنا رہے ہیں۔ پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو دنیا میں بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں یا حادثات ہوتے ہیں، عالمی مقتدرہ کی تاریخ رہی ہے کہ ان حادثات اور واقعات کو اپنے لحاظ سے مولڈ کرتے ہیں، اپنے پسندیدہ نتائج اس میں سے حاصل کرتے ہیں اور ان کو اپنے لحاظ سے مینیپولیٹ کر کے میگزیمم بینیفٹ حاصل کرتے ہیں۔ اس کی مثال پہلی جنگ عظیم، لڑائی تو ہوئی دو کرسچن ممالک میں اور سزا دی گئی خلافت عثمانیہ کو۔ پہلے جنگ عظیم کے فال آؤٹ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کے حصے بکھرے کر دیے گئے۔ دوسری جنگ عظیم جو نتھنگ بٹ کنٹینیویشن آف فرسٹ ورلڈ وار تھی، اس کا آؤٹ کم، اس کا فال آؤٹ اسرائیل کا قیام۔ حالانکہ بظاہر اور واقعتاً بھی ان جنگوں کا نہ تو خلافت عثمانیہ کے فال سے کوئی تعلق تھا، ہونا چاہیے تھا، اور نہ ہی اسرائیل کے قیام سے، لیکن عالمی مقتدرہ کہیے یا عالمی طاقت کہیے، انہوں نے کس طرح اپنا بینیفٹ حاصل کیا۔ اور تیسرا واقعہ 9/11 کا ہے، جس کو آؤٹ آف پروپورشن بلو کر کے اس سے بے تحاشا من پسندیدہ فوائد اور نتائج حاصل کیے گئے۔ ایک سلوگن دیا گیا، وار آن ٹیرر۔ مسلم
عراق اور افغانستان 2 مسلم ممالک کی اینٹ بجا دی گئی اور کئی عرب اور مسلم ممالک میں خون کی ندیاں بہا دی گئی. اسلام کو پولیٹیکل کہہ کر، اسلام کو ڈیمونائز کر کے، اسلام کا واسطہ اور تعلق ٹیررزم سے جوڑ کر اسلام کی اصل روح، اسلام سے اس کی اصل روح نکالنے کی کوشش کی گئی، اور اس پروجیکٹ کا نام تھا وار آن ٹیررزم کے تحت، وار آن ٹیرر کے تحت ڈی ریڈیکلائزیشن. یہ ڈی ریڈیکلائزیشن بڑے پیمانے پر ہوا. سعودی عرب کے بڑے شہر ریاض میں ایک بہت بڑی ایکسرسائز کی گئی جس کے تحت ایجوکیشنل سسٹم میں پائے جانے والے حقیقی اسلام کو اس سسٹم سے اور نصابوں سے نکالنے کی کوشش کی گئی. تو بہرحال یہ جو عالمی مقتدرہ ہے وہ اپنا الو سیدھا کرتا رہتا ہے، اور بہرحال اس نے ماضی میں یہ کیا ہے. فی الحال کیا امکانات ہیں؟ فی الحال عالمی مقتدرہ کے عزائم کیا ہیں؟ ہنری کسنجر نے 1974 میں ایک آرٹیکل لکھا تھا، ڈی پاپولیشن شوڈ بی دی ہائیسٹ پراپرٹی آف depopulation should be the highest priority of US foreign policy towards third world. یعنی آبادی کو کم کرنا، بالخصوص تیسری دنیا کے ممالک کی آبادی کو کم کرنا امریکہ کی خارجہ پالیسی کی ترجیح ہونی چاہیے. اگر یہ بات صرف اس وقت کی ہوتی تو ایکسیپٹیبل تھی، لیکن ابھی گزشتہ ماہ 3 اپریل 2020 میں وال اسٹریٹ جرنل کے اوپینین پیج پر ہنری کسنجر لکھتے ہیں، کورونا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ایک نیو ورلڈ آرڈر کی ضرورت ہے، اور ہم کرونا ورلڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں. جارج کشنر کہتے ہیں کہ امریکہ پورے ملک میں ایک سرویلنس پروگرام شروع کرنے کا سوچ رہا ہے تاکہ وائرس کا مقابلہ کیا جا سکے. تو یہ عالمی حکومت یا نیو ورلڈ آرڈر کے جو عزائم ہیں یہ انہی عالمی مقتدرہ کے ہیں جنہوں نے فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار سے من پسند نتائج اخذ کی. اب اس کے بعد ہم کچھ نظریاتی باتیں کرتے ہیں. سب سے پہلے سوشل ڈسٹینسنگ کی اصطلاح، دا ٹرم آف سوشل ڈسٹینسنگ. کیا یہ اصطلاح واقعی درست ہے؟ جبکہ فی الحقیقت ہم فزیکل ڈسٹینسنگ کر رہے ہیں. جبکہ سوشل ڈسٹینسنگ کی اصطلاح کے ذریعے ہر دوسرا فرد پراسپیکٹو اچھوت بن رہا ہے. کیا اس اصطلاح کے ذریعے نفسیاتی طور پر انسانوں کی باہمی ہمدردی، محبت اور اعتماد کو ختم نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیا اس اصطلاح کے ذریعے بنی نوع انسان کو بکھراؤ کے عمل سے دوچار نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیا جن لوگوں نے یہ اصطلاح ایجاد کی ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن وغیرہ، کیا وہ خود بکھرے ہوئے ہیں، یا پھر ان میں زبردست نیٹ ورکنگ، ہم آہنگی اور یکسوئی پائی جاتی ہے؟ یہ ایک سوچنے کا نقطہ ہے. اگلا پوائنٹ ہے پوپ کا انٹرپریٹیشن. ہم سب جانتے ہیں کہ پوپ جو ہے دنیا کی سب سے بڑی روحانی شخصیت ہیں، اور عیسائیوں کی تو وہ محبوب شخصیت ہیں. انہوں نے کرونا وائرس کا، اس وبا کا جو انٹرپریٹیشن کیا ہے وہ
پوپ کے شایع نشان نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا انسان نے نیچر کے خلاف کام کیے ہیں اور اب شاید نیچر ان سب کا انتقام لے رہی ہے، یعنی انسان نے فطرت کے خلاف کام کیا، اس لیے فطرت جو ہے وہ انتقام لے رہی ہے۔ گویا کہ یہ وبا بس ایسی ہے جیسے کہ اوزون لیئر میں سوراخ پڑ جانا۔ کیا دنیا کی سب سے بڑی روحانی شخصیت کو اس بات کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ وہ اتنی بڑی وبا کو میٹا فزیکل تناظر میں دیکھتے؟ انہوں نے بھی ایک عام دانشور کی طرح اور ایک عام سائنس کے ایک عام طالب علم کی طرح اس کو انٹرپریٹ کیا۔ یہ بات پوپ کے شایع نشان نہیں۔ ایک روحانی پیشوا کے لیے، ایک مذہبی پیشوا کے لیے فزیکل لاز کے تحت انٹرپریٹیشن کرنا اور میٹا فزکس کی بجائے فزکس تک اپنی فزیکل ورلڈ تک اپنی باتوں کو محدود رکھنا، یہ ایک روحانی اور مذہبی شخصیت، دنیا کی سب سے بڑی روحانی اور مذہبی شخصیت کے شایع نشان نہیں۔ مسلم ممالک نے اپنی تمام توانائی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے بتائے ہوئے انسٹرکشنز اور گائیڈ لائنز پر عمل کرنے میں صرف کر دی، حتیٰ کہ عبادت گاہیں بھی بند کر دی۔ پورے عالم اسلام کے پاس ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی فائنڈنگز اور گائیڈ لائنز کو کراس چیک کرنے کا کوئی نظم نہیں ہے، اور نہ ہی عالم اسلام اس پوزیشن میں ہے کہ دنیا کو اپنی طرف سے اوریجنل گائیڈ لائنز پرووائڈ کر سکے۔ ہاں، بعض مسلم ممالک نے بلا شبہ امدادی کام کیا ہے اور ان کے حکمرانوں میں انسانی ہمدردی نمایاں طور پر نظر آتی ہے اور وہ کافی آپٹیمسٹک ہیں، پر امید ہیں۔ اس ضمن میں ترکی کا ذکر جو ہے وہ مثال کے طور پر کیا جا سکتا ہے۔ یورپ کا مرد بیمار آج یورپ کا مرد مسیحا بن کر سامنے آتا ہے۔ اس نے بڑے پیمانے پر امریکہ، اٹلی، اسپین، برطانیہ، صومالیہ اور کئی ممالک کی بڑے پیمانے پر مدد کی، امدادی تیاری بھیجیں، ماسک بھیجیں، اور ایک نمایاں کردار جو ہے اس ریلیف میں ادا کیا، جس کو کافی پذیرائی بھی حاصل ہوئی۔ مزید ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے ایک میسج بھی دینے کی کوشش کی۔ وہ طیارہ جو امریکہ گیا تھا مدد لے کر، اس فوجی طیارے پر لکھا تھا، نا امیدی کے بعد ہمیشہ امید کی کرن نمودار ہوتی ہے، تاریکی کے بعد سورج کا اجالا لازمی ہوتا ہے۔ یہ علامہ رومی کا شعر ہے جو اس پر درج تھا، حالانکہ بہتر ہوتا وہ لکھتے ان مع العسر یسرا، یا اور کوئی آیت ہوتی جس میں تنبؤ یا وارننگ ہے اللہ تعالیٰ کی بھیجے ہوئے عذاب کے سلسلے میں، تو زیادہ بہتر ہوتا۔ لیکن طیب اردوغان سے اس سے زیادہ کی توقع کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں۔ طیب اردوغان کا آپٹیمزم ان کے اس اسٹیٹمنٹ سے بھی نظر آتا ہے، اسٹیٹمنٹ میں بھی نظر آتا ہے کہ آنے والا وقت ترکی پر سنہری مواقع کے دروازے کھول دے گا۔ وبا کے خاتمے کے بعد پیداواری پہیہ پوری رفتار سے دوبارہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ ایک اور مسلم ملک، ہمارا پڑوسی ملک پاکستان نے ایک بہترین انسان دوست پروگرام اس دوران لانچ کیا۔ اس پروگرام کا نام تھا احساس، اور
اس پروگرام کے تحت 66 لاکھ خاندانوں میں فی خاندان 12,000 روپے کی امداد کی گئی۔ آخری موضوع کا آخری حصہ ہے کورونا کی بیماری، کورونا کی وبا اور عالمی تحریک اسلامی یا صرف تحریک اسلامی۔ ہمیں اس حقیقت کا اعتراف کرنا چاہیے کہ کورونا کی وبا کو تحریک اسلامی نے پراپر رسپانس نہیں دیا۔ اس عالمی وبا کا اخلاقی اور روحانی انٹرپریٹیشن کرنے کی ضرورت تھی اور اس سے ہم قاصر رہے۔ ہم دنیا کو یہ نہیں سمجھا سکیں کہ اس وبا کی حیثیت ایک تنبیہ کی ہے۔ ہم دنیا کو یہ نہیں سمجھا سکے کہ تمہیں اپنے لائف سٹائل پر بہت ناز تھا، تمہیں اپنے طیاروں اور بمباروں پر بہت بھروسہ تھا، تمہیں اپنے بحری بیڑے پر بہت غرور تھا، تمہیں اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے تم خود کو دنیا کا آقا اور مالک سمجھ بیٹھے تھے۔ تمہارے ڈرونز کی جاسوسی، تمہیں اپنے ڈرونز کی جاسوسی پر بہت فخر تھا، تم ستاروں پر کمندیں ڈالنے کا پروگرام بنا رہے تھے، تم اسٹار وار کا پروگرام بنا رہے تھے، تم اسپیس سیٹلمنٹ کے بارے میں سوچ رہے تھے، اور اس سب کے دوران تم نے 2 جرم کیے۔ تم خدا کو بھولے اور خدا کے بندوں کو بھولے، بلکہ خدا کے بندوں پر تم نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ انہیں نیست و نابود کرنے کے لیے تم نے اپنی ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ آج ایک 80 نینو میٹر کے جرثومے نے تمہارے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ اور پھر یہ بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ امریکہ اور برطانیہ اور یہ چین کون ہے؟ کن کے خلاف ہے ان کی قوت؟ کن کے خلاف استعمال ہو رہی ہے ان کی قوت؟ کن کے خلاف ہے ان کی فوجیں؟ کن کے خلاف ہے ان کے جنگی حملے؟ عالم اسلام کے خلاف نا؟ کیا انہوں نے اپنی حرکتوں کے ذریعے سے یہ ثابت نہیں کیا کہ یو آر انفٹ ٹو رول دا ورلڈ بیکاز یو آر ٹائرنٹس، بیکاز یو آر کرول، بیکاز یو آر اینٹی ہیومن، بیکاز تم نے عراق میں 1 ملین بچوں کو بھوک سے مار دیا، بیکاز تمہاری وجہ سے شام کے بچے موت کے منہ میں چلے گئے، بیکاز تمہاری وجہ سے افریقہ میں بھکمری قائم ہوئی، تمہاری وجہ سے افریقہ میں بھکمری آئی اور وہاں کی آبادی زندہ لاش بن گئی۔ اس وبا نے تمہارے غرور کو خاک میں ملا دیا ہے، اور یہ وبا تمہیں یہ یاد دہانی کرتی ہے، اس کے ذریعے سے تم نے یہ سبق لینا چاہیے کہ طاقت کا غرور اچھی بات نہیں ہے، اور تم کس کے مقابلے میں طاقت دکھا رہے ہو؟ وہ ہستی، وہ مالک کائنات، وہ خالق کائنات جو اتنے سے جرثومے سے تمہاری دنیا کو بند کر سکتا ہے۔ تو دنیا کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، یہ احتیاطی تدابیر کا رٹ لگانا یہ تحریک اسلامی کے شائن شان نہیں ہے۔ اس کی حیثیت ہے جس حد تک ہے، لیکن وبا کے آغاز کے ساتھ ہی عالمی مقتدرہ، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور اپنی حکومتوں کی بی ٹیم بن جانا، یہ تحریک اسلامی کا مقام نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے یہ نہیں کیا۔ پہلے تو ان کو صاف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ عذاب ہے، ہم تو یہی سمجھنے سے قاصر ہیں۔ آج ہم دنیا کو یہ نہیں سمجھا سکے، تحریک اسلامی دنیا کو یہ باور نہیں کرا سکی کہ یہ عذاب ہے اور یہ ایک تنبیہ ہے
یہ ایک وارننگ ہے، اور موت جسے تم بھلا چکے تھے وہ اب تمہارے گھروں میں، تمہاری بستیوں میں، تمہارے شہروں میں، تمہاری آبادیوں میں ناچتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تم موت سے کتنا ڈرتے ہو، لیکن کبھی غور کیا؟ اس سے بڑا مرنا تو ہر کسی کو ہے۔ کون آیا اس دنیا میں اور یہاں سے گیا نہیں؟ اہم تر بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ عالم تحریک اسلامی کو، دنیا کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ کیا اس دنیا میں ایٹم بم برسانے والے اور ایٹم بم کے تحت مرنے والے، ایٹم بم کی وجہ سے بے گناہ شہری جو ایٹم بم کی وجہ سے مر جاتے ہیں، کیا دونوں مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ایک ہو جائیں گے؟ کیا ان کا حساب نہیں ہونا چاہیے؟ کیا جنہوں نے عراق کو لہو لہان کیا اور شام کو لہو لہان کیا، اس خون کا حساب نہیں ہونا چاہیے؟ کیا شام اور عراق میں مرنے والے اور مارنے والے دونوں مر کر ایکول ہو جائیں؟ تو اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور غلطی جس کی وضاحت تحریک اسلامی کو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کانسپریسی تھیریز چل رہی ہیں۔ فلاں سن میں یہ فلم بنی تھی، اس فلم میں بالکل ہو بہو ایسا ہی تھا، چنانچہ ویسے ہی۔ پھر اسی طریقے سے وہ ایلڈرز آف زیون پروٹوکولز، یہودی پروٹوکولز کی تھیری، اس طرح ان تھیری کو پیش کیا جاتا ہے گویا کہ یہ سب عالم الغیب ہے۔ ارے عالم الغیب نہیں، بلکہ یہ سب مستقبل ساز ہیں۔ دنیا دنیا اللہ تعالیٰ کے قبضے میں نہیں چل رہی، یہودیوں کے قبضے میں چل رہی ہے۔ ذرا مجھے بتائیے، کانسپریسی تھیری کے ماننے والوں اور پروٹوکولز آف زیونس کے ماننے والوں، کیا وہاں پر کہیں یہ بھی لکھا ہے کہ افغانستان میں 2 سپر پاور کو شکست ہوگی؟ پہلے روس کی شکست ہوگی، اس کے بعد امریکہ کو بھی شکست ہوگی۔ کون سی تھیری میں یہ لکھا ہوا ہے؟ تو تم اللہ کی طاقت کو نظر انداز کر کے کانسپریسی تھیری اور یہودی پروٹوکولز کو پروموٹ کرتے ہو۔ اس طرح ہم اپنے ایمان میں کمزوری پیدا کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ عالمی طور پر جو جرم عالمی مقتدرہ فی الحال کر رہا ہے، ملکوں کو تہس نہس کر رہا ہے، اس نے نیشنلزم کے ذریعے سے دنیا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے کشتی میں بیٹھ کر ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، انہیں یا تو گرفتار کر دیا جاتا ہے یا سمندر میں ڈوبنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ان کو سمجھانا پڑے گا کہ یو آر ناؤ نو مور فٹ ٹو رول دا ورلڈ، ٹائم ہیز کم فار یور ریپلیسمنٹ، ٹائم ہیز کم for you to go, and new world is to be made, and it will be made by God fearing people, by human loving people. انسان سے محبت کرنے والے اور اللہ سے محبت کرنے والے، یہ لوگ ہی اب اس دنیا میں رہنے لائق ہیں، انہی کو اب قیادت ملنی چاہیے۔ ایک بہت شور مچ رہا ہے، چائنا کے گن گائے جا رہے ہیں۔ اوہو، اس نے کنٹرول کر لیا، واہ واہ واہ۔ اس بات کو فراموش کر دیا جاتا ہے بڑی آسانی سے کہ کرونا کا ایپی سینٹر کہاں تھا؟ وہ تو ووہان میں تھا۔ کنٹرول کر لیا تو تیر مار دیا، دنیا کو اتنے بڑے عذاب میں مبتلا کر دیا، وہ اس بات کو مائنس کر دیا جائے، اس کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اور چائنا کی جو یعنی کیا اس کو کہنا چاہیے، جو معیشت ہے، جو بہت زیادہ اوور کنٹرول معیشت ہے، اس کے گن گائے جائے۔ اور اگر وہ رائز کر رہا ہے تو اس کی پوجا کی جائے۔ ارے امریکہ نہیں، اب چائنا آ گیا۔ کیا فرق پڑتا ہے امریکہ، چائنا اور روس میں؟ مسلمانوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے، عالم انسانیت کے لیے اور تحریک اسلامی کے لیے۔ کیوں ہم یہ بھول گئے کہ اس وبا کو پیدا کرنے میں چائنا کا کتنا بڑا رول ہے؟ یہ چمگاڈر کھانے والے کون ہیں؟ یہ بندر، سور اور
ہر چلتے جانور کو کھانے والے کون ہیں؟ کیا دنیا میں اس سے بھی زیادہ کوئی بد تہذیب لوگ پائے جاتے ہیں؟ اور پھر چائنا کا ایک اور پہلو ہے، وہاں کے غیر مسلمانوں پر جو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جو ڈیٹینشن سینٹرز میں مسلمانوں کو ڈی اسلامائز کیا جا رہا ہے۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، مختصراً یہ کہ جو ظلم ان پر روا ہے وہ انسانی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، اس نوعیت کا ظلم ہے۔ کیا ہم اس کو فراموش کر کے چائنا کو شاباشی دیں گے؟ کیا ہم کو یہ دو جرائم، کچھ بھی کھانا اور مسلمانوں کے ساتھ اور اقلیتوں کے ساتھ کچھ بھی کرنا، کیا اس کی وجہ سے کرونا پھیلا؟ ہم کو یہ کہنے میں آر محسوس ہوتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق پہلے ہی میں کہہ چکا ہوں کہ امریکہ میں 22 لاکھ اور برطانیہ میں 5 لاکھ لوگ مر سکتے ہیں اگر کرونا وائرس کو کنٹرول نہیں کیا۔ آخر کیوں؟ کیا اس کی کوئی اخلاقی وجہ نہیں ہے؟ کیا اس کی وجہ اس کے علاوہ ان کا کوئی اور جرم نہیں ہے؟ کیا ان کا یہ اتنا بڑا جرم کہ انہوں نے عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جھوٹ بول کر کہ عراق کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہیں، اور کئی لاکھ بچے اور کئی لاکھ شہری موت کے منہ میں چلے گئے، دواؤں پر پابندی عائد کر دی؟ کیا برطانیہ اور امریکہ میں آئندہ بظاہر کرونا وائرس کی وجہ سے مرنا، اس کا اصل سبب عراق پر یلغار نہیں ہے؟ کیا ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا شامی بچے کی فریاد کہ میں اللہ میاں کو اس کی شکایت کروں گا، کیا اس شکایت کا جواب کرونا وائرس نہیں ہے؟ کیا کشمیری دوشیزہ کی آہ، کیا اے کاش دنیا کے لوگوں کو کچھ دنوں کے لیے معلوم ہو جائے کہ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے، کیا اس آہ کا جواب کرونا وائرس اور اس کی وجہ سے پیدا ہونے والا لاک ڈاؤن نہیں ہے؟ اگر تحریک اسلامی دنیا کو اس وبا میں پوشیدہ وارننگ کو باور کرانے میں کامیاب ہو جائے اور لوگوں سے کہے کہ وہ ویکسین کی ریسرچ اور ویکسین کی تلاش سے زیادہ اپنے اجتماعی اور حکومتی جرائم سے توبہ کی فکر کریں، تو یہ زیادہ مناسب ہوگا، اور یہی وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے آئندہ اس طرح کی وبا سے بچا جا سکتا ہے۔ موت کے ڈر سے گھروں میں قید ہو جانے والی دنیا کو یہ یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ موت تو اپنے وقت پر آئے گی، چاہے تم اپنے قلعوں میں بند ہو جاؤ۔ دنیا میں کون سا انسان ہے جو مرا نہیں؟ لیکن اصل مسئلہ موت نہیں بلکہ موت کے بعد کا حساب کتاب ہے، ہمیشہ کی جنت یا ہمیشہ